بنام خداوند پروردگار رحیم و کریم و ستار و غفار۔ پاک ہے اللہ رب العزت کی ذات جس نے ہمیں غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چن رکھا ہے۔ ہم ہزارہ سال سر مسجود ہو کر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہم پر کرم کیا، فضل کیا، اپنی رحمتوں کی برسات کر دی، کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں بھی پیدا کیا۔ ہمارے کون سے افعال تھے، ہمارے کون سے اعمال تھے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ یہ اس کا کرم، اس کی محبت، اس کی چاہت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ ہم ہزارہ سال سر مسجود ہو کر بھی اس ذات اقدس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آج میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر، اس کے اسرار و رموز اور اس کا نکات بیان کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ رب العزت کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں غور طلب ہیں۔ تلاوت سے پیشتر اس کو کیوں پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے متعلق مسائل کیا ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لو۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک پڑھتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا حکم الہی ہے۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی۔ معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ نیز جس طرح کہ نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، کیونکہ وضو جسمانی پلیدگی کو دور کرتا ہے اور انسان کو قابل نماز بناتا ہے، بالکل اسی طرح تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ اندرونی پلیدگی کو دور کرتا ہے اور زبان کو پاک کر کے تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ نیز جو شخص بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہو اور وہ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ گویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اللہ رب العزت سے تلاوت کی اجازت لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر۔ لفظ اعوذ سے مشتق ہے اور اعوذ کے دو معنی ہیں: التجا کرنا، پناہ پکڑنا، ملنا۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے، اور دوسرے معنی کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں۔ لفظ اللہ کی تفسیر انشاءاللہ ہم بسم اللہ میں بیان کی جائے گی۔ لفظ شیطان میں دو قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ شطن سے مشتق ہے اور بعض کے قول کی بنا پر شید سے مشتق ہے۔ شطن کے معنی ہیں دور ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی مقرب بارگاہ الہی ہو کر وہاں سے دور ہوا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور شید کے معنی ہیں ہلاک ہونا یا باطل ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا دھرا باطل ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ لفظ رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، اور مرجوم رجم سے بنا ہے، اور رجم کے معنی نکالنے کے بھی ہیں اور پھینک کر مارنے کے بھی ہیں، اور یہ لعنت دور کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر پہلے معنی کیے جائیں تو چونکہ پہلے شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں سے اس کو نکالا گیا اور فرمایا فَأَخْرُجْ مِنْهَا، اس لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے معنی کی بنا پر یہ توجیہ ہوگی کہ اب بھی جب کبھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب یعنی ٹوٹا ہوا ستارہ پھینک کر مارا جاتا ہے، لہذا یہ مرجوم ہوا۔ تیسرے معنی کی بنا پر توجیہ یہ ہوگی کہ اس پر ہمیشہ اللہ رب العزت فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی رہتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ تفسیر عالمانہ یعنی اس کی ہم عالمانہ تفسیر کرتے ہیں۔ اس کی عالمانہ تفسیر یہ ہوگی کہ دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہماری طاقت اور قدرت
ان کو دور نہیں کر سکتی، ہم کمزور ہیں۔ جب کمزور شخص کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے لے اور اس کی امان میں آ جائے، اور جتنی بڑی آفت ہوگی اتنی ہی بڑی قوت کے ساتھ ہمیں پناہ لینا پڑے گی۔ معمولی دشمنوں کو دفاع کرنے کے لیے تھانے دار یا پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے، اور بڑی مصیبت دفاع کرنے کے لیے کپتان، پولیس، ڈپٹی کمشنر، گورنر، بلکہ بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینا بھی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہیں۔ اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا بہت ضروری ہے جو قادر مطلق اور حی و قیوم ہے۔ اس لیے انسان سے کہلوایا گیا کہ اے بندے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ تاکہ تو میری پناہ میں آ جائے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، بلکہ یہاں اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے وسوسوں اور خواصوں سے پناہ مانگتا ہوں، تو گویا برے عقائد سے اللہ رب العزت کی پناہ، برے اعمال سے اللہ رب العزت کی پناہ، اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ رب العزت کی پناہ۔ غرض جو چیز اللہ رب العزت سے تجھے دور کر دے اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں۔ تفسیر صوفیانہ، اس کی صوفیانہ تفسیر یہ ہوگی کہ جو چیز بھی سرکش ہو اور ہم کو ذکر الہی سے روکے وہ شیطان ہے، خواہ جن ہو یا انسان، کوئی چوپایا ہو یا موذی جانور ہو، خواہ ہمارا نفس ہی کیوں نہ ہو، جسمانی اور نفسانی عوارض یا کوئی دنیاوی کام۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیاطین الانس والجن، اور سورہ الناس میں آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من الجنۃ والناس۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خچر حاضر کیا گیا۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اچھلنے لگا، کودنے لگا، اس کو بہت مارا، وہ اس طرح کودتا اچھلتا رہا، آخر کار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر یہ کہہ کر اتر گئے یہ شیطان ہے۔ ہم نہایت کمزور ہیں اور بڑے بڑے قوی دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، نفس، شہوت، غصہ، حرص، حسد، ہوس، طمع وغیرہ اندرونی دشمن ہیں ہمارے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور برے ساتھی، دنیاوی ضروریات اور عذر کی غلط خواہش، ہاتھ سے حرام کام کرنے کی خواہش کرنا، پیر سے حرام کاموں کی طرف جانے کی خواہش کرنا، یہ تمام خارجی دشمن ہیں۔ تو ایک ضعیف البنیان انسان اور اس کے پیچھے اتنے خطرناک شیطان، اس لیے انسان اپنی بے کسی اور بے بسی کو دیکھ کر انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ رب العزت میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کسی مصیبت میں دینی اور دنیاوی نبی یا ولی یا مرشد کامل یا دنیاوی حاکم کی پناہ پکڑنا اعوذ باللہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کی پناہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہی پناہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بارگاہوں میں جانے والا رب سے پھر گیا۔ دیکھیں، رازق اور مددگار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے، لیکن پھر بھی رزق تلاش کرنے کے لیے ہمیں مالداروں، بادشاہوں کی نوکری اختیار کرنا پڑتی ہے، پھر وہاں سے ہمیں روپیہ پیسہ حاصل ہوتا ہے، دکانوں پر جاتے ہیں، پھر اس پیسے کو لے کر دکانوں پر جاتے ہیں، کہیں سے خوراک خریدتے ہیں، پوشاک خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ان کو رازق سمجھ لیا، بلکہ خدا ہی کا رزق تلاش کرنے کے لیے اسی کے حکم سے ان جگہوں پر جاتے ہیں، یہ اس کے رزق کے دروازے ہیں۔ اس طرح شیطان سے بچنے کے لیے پیر و مرشد کے پاس جانا، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، نبی کے دامن میں چھپنا، یہ سب اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر ہی عمل ہے۔ دوسری بات